دو بدبخت جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قبر کو کھودنے کا ناپاک منصوبہ بنایا۔ سلطان نور الدین زنگی کو حضور علیہ السلام نے خواب میں کیا کہا؟ مسلسل 3 راتیں ایک ہی خواب آتا رہا۔ سلطان کا دل دہل گیا۔ آئیے اس پر اسرار حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی نے اپنے خلافت کے دور میں ایک حیرت انگیز خواب دیکھا۔ یہ خواب ان کے لیے شدید اضطراب کا باعث بنا، کیونکہ انہیں مسلسل 3 راتوں تک ایک ہی منظر بار بار دکھایا گیا۔ خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود ان کے سامنے تشریف لائے اور 2 نیلی آنکھوں والے شخصوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ مجھے اذیت دے رہے ہیں۔ خواب سے شدید بے چینی کے عالم میں سلطان نور الدین زنگی نے فوری طور پر اپنے وزیر جمال الدین کو خواب سنایا۔ اور مدینہ پاک کی طرف سفر کا ارادہ کیا اور فیصلہ کیا کہ کسی کو بھی اس سفر کی غرض معلوم نہ ہو۔ انہوں نے انتہائی رازداری کو برقرار رکھتے ہوئے دمشق سے مدینہ منورہ کی طرف روانگی اختیار کی۔ مدینہ منورہ پہنچ کر سلطان نے فوری طور پر شہر کے حکام کو حکم دیا کہ وہ شہر کے تمام باشندوں کو میرے روبرو پیش کریں۔ سلطان کی حکمت عملی یہ تھی کہ تفتیش کو ایک عام عوامی دعوت اور ملاقات کے رنگ میں کیا جائے، تاکہ سازشوں کو شک نہ ہو اور مدینہ میں افراتفری یا بے چینی نہ پھیلے۔ اہل مدینہ سے ملاقاتیں کی گئیں، دعوتیں ہوئیں اور انعام و اکرام کی بارش کی گئی۔ مسلسل ملاقاتوں اور تفتیش کے باوجود سلطان کو خواب میں دکھائے گئے مطلوبہ شرپسند افراد نظر نہیں آئے۔ جب تمام اہل مدینہ سے ملاقاتیں مکمل ہو گئیں تو سلطان نے مدینہ کے حکام سے دریافت کیا کہ کوئی ایسا شخص رہ گیا ہے جس نے ہم سے ملاقات نہ کی ہو۔ تو حکام نے بتایا، ہاں 2 ایسے اجنبی افراد مقیم ہیں جو ظاہری طور پر بہت عبادت گزار، زاہد اور متقی دکھائی دیتے ہیں۔ حکام نے کہا کہ وہ اہل مدینہ سے نہیں بلکہ مغربی ممالک سے آئے ہیں، فقراء کے بھیس میں رہتے ہیں اور روضہ اطہر کے قریب ایک حجرے میں رہائش پذیر ہیں۔ سلطان نے فوراً ان دونوں افراد کو طلب کیا اور جیسے ہی وہ حاضر ہوئے تو سلطان نے انہیں دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ وہی 2 شخص ہیں جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں نشان زد کیا تھا۔ ان دونوں کی آنکھیں نیلے رنگ کی تھیں، جو ان کی بنیادی شناخت تھی۔ مجرموں کی شناخت کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے فوراً ان کے مکان کی تلاشی کا حکم دیا۔ بظاہر وہ مکان عام زاہدوں کی رہائش گاہ لگتا تھا، جس میں بستر اور کچھ کتابیں تھیں، لیکن مزید گہرائی سے تفتیش کرنے کے بعد سلطان نے کمرے میں ایک چٹائی کے نیچے کھودے گئے ایک خفیہ راستے کو دریافت کیا جو سیدھا روضہ اطہر کی طرف جا رہا تھا۔ یہ سرنگ اتنی ہی گہری کھودی گئی تھی کہ وہ تقریباً قبر تک پہنچ چکی تھی۔ سرنگ کے اندر کھدائی کے آلات بھی موجود تھے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ سلطان اس سرنگ میں داخل ہوئے تو سرنگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک کھودی گئی تھی۔ سلطان نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کو بوسہ دیا۔ جب دونوں سازشوں سے سختی سے پوچھ گچھ کی گئی تو انہوں نے بالآخر اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ ان دونوں نے اعتراف کیا کہ وہ جسم اطہر کو روضہ پاک سے نکال کر مشن پر روانہ کرنے والے اسلام مخالف کفریہ طاقتوں تک پہنچانے کے لیے آئے تھے۔ ان کا حتمی مقصد واضح تھا، جب مسلمانوں کے عقیدتوں اور محبتوں کے مرکز میں ان کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہیں ہوں گے تو مسلمانوں کی ہمتیں اور حوصلے پست ہو جائیں گے، پھر عالم اسلام کو شکست دینا کوئی مشکل کام نہیں رہے گا۔ یہ اعتراف واضح کرتا ہے کہ یہ اقدام صلیبی طاقتوں کی طرف سے ترتیب دی گئی ہے، ایک گہری سیاسی، عسکری اور نفسیاتی جنگ کا حصہ تھا جس کا مقصد اسلامی دنیا کی روحانی مرکز کو تباہ کرنا تھا۔ سلطان کے حکم پر ان دونوں کو پھانسی دے دی گئی۔ اس واقعے کے فوراً بعد سلطان نے روضہ پاک کو سیسا پلائی دیوار سے بند کر دیا تاکہ آئندہ اس طرح کی کوئی حرکت نہ کر سکے۔ اس واقعے کا تاریخی پس منظر صلیبی جنگوں کا عروج تھا۔ جہاں اسلامی ریاست کو شدید بیرونی خطرات کا سامنا تھا، ایسے ماحول میں سلطان نور الدین زنگی کا کردار صرف ایک فوجی رہنما کا نہیں بلکہ ایک ایسے حکمران کا تھا جو اسلامی عقائد اور روحانی مراکز کی حفاظت کو جہاد کا لازمی جزو سمجھتا تھا۔
یہ واقعہ واضح کرتا ہے کہ سلطان نور الدین زنگی کی سیاسی اور عسکری حکمت عملی اسلامی شریعت اور اخلاق کے اصولوں کے تحت تھی، جس کی تصدیق ان کے مجموعی عادلانہ کردار سے ہوتی ہے۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کو یقینی بنانا دراصل اس دور میں صلیبی سازشوں کے خلاف اسلامی دنیا کی خود مختاری اور روحانی مرکزیت کی حفاظت کا مترادف تھا۔